الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء وعمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آ کے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے محرم الحرام کی بابت چند باتیں گوش گزار کی گئی تھی کہ یہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، سال کا آغازی مہینہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سن ہجری سے اس کا وقوع فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ محرم الحرام سے ذی الحجۃ الحرام تک کے 12 مہینے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں. پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات آئی، مسلم شریف کی روایت 1163 نمبر کی، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محرم الحرام کے روزے ہیں. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب کے بڑھانے والی نماز، زیادہ نیکیاں دلانے والی نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہیں، جس کو تہجد کہتے ہیں. پھر یہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ خود اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 1162، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ عاشورے کا ایک روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہوگا. پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی عظمت اور اہمیت یہود و نصارہ رکھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی اس عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کے دن، اور فرعون کو غرق کر کے زمین کو ظلم سے پاک کر دیا۔ تو جب زمین ظلم سے پاک ہو گئی تو یہ ایک دن جس دن فرعونیوں سے یہودیوں کو نجات ملی، اس دن کو وہ بہت اہمیت بہت عظمت دیتے تھے، اور ایک دن کا یہ روزہ ان کے یہاں فرض تھا۔ تو اب ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو اس طرف توجہ دلائی گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، آئندہ سال انشاءاللہ اگر ہم بقید حیات رہیں تو 9 کا روزہ بھی ساتھ میں ملائیں گے۔ اور روایتوں میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھو۔ اور یہ جو روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم حیات رہے تو 9 محرم کا بھی روزہ ہم ملائیں گے۔ اس سے ایک بات بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آشکارا ہوتی ہے کہ عبادت میں، روزہ رکھنے میں، عظمت میں، احترام میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، ان کی مخالفت کرنے کو کہا گیا کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ تو عبادت میں مخالفت کہ مشابہت نہ ہو جائے، ان جیسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ محسوس ہونے لگے کہ یہود و نصارہ جیسا عمل یہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے 1 دن بڑھا دیا گیا روزے کا۔ عام زندگی میں سوچنے کی بات ہے کہ کتنا زیادہ مخالفت کرنے کی ضرورت ہے، غیر اسلامی طریقوں سے، غیر شرعی طریقوں سے، اور ان طریقوں سے جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، کتنی زیادہ مخالفت کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ مسلم اپنے اندر جھانکے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، ہمارا حلیہ، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا لین دین، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ کار یہ غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے اور یہود و نصارہ سے مشابہت والا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ روزے میں بھی ہمیں مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم 9-10 کو روزہ رکھیں یا 10-11 کو روزہ رکھیں، 1 دن کو ساتھ میں ملائیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ تو فضیلت ہے روزے کی، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے یہ روزہ، رکھنا چاہیے اور ساتھ میں 1 روزے کو بھی بڑھانا چاہیے، چاہے 90 روزے کو بڑھایا جائے، 9-10 رکھا جائے، یا 11 کو بڑھا کر 10-11 رکھا جائے۔ دوسری فضیلت عاشورہ کے دن کی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں صفحہ نمبر 231، 232، 233 3 صفحوں پر الگ الگ صحابہ کرام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ روات الگ الگ ہیں، راوی الگ الگ ہیں، سند الگ الگ ہیں، لیکن روایت ایک ہے۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات آپ کو ایک بندہ آ کر بتا رہا ہے، آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں، وہی بات وہی واقعہ دوسرا بندہ جو دوسری جگہ کا ہے یا دوسرے موقع پر آپ کے پاس آیا ہے اور وہی بات وہی واقعہ بتا رہا ہے، آپ نے اس کو سنا، پھر تیسرا بندہ آ رہا ہے، وہی بات وہی واقعہ آپ کو ہو بہو سنا رہا ہے۔ تو جتنے لوگ اس واقعے، اس بات کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ اتنا زیادہ اس بات، اس واقعے کے لیے بڑھتا چلا جائے گا۔
یار ایک آدمی ہو سکتا ہے اس کے سننے میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہو، دوسرا بھی آدمی وہی کہہ رہا ہے، تیسرا بھی وہی کہہ رہا ہے، آپ پوری طریقے سے یقین کر لیں گے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے لوگ بول رہے ہیں، اتنے لوگ بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ الگ الگ صحابہ اکرام سے نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ کرام الگ الگ سندوں سے امام بیہقی نے ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ یہ سب صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصى علی اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علی اہلہ طول سنتہ، جو بندہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کی زیادتی کرے گا، وسعت کرے گا، زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے لیے وسعت کا، فراخی کا معاملہ فرمائیں گے۔ سال بھر فراخی رہے گی، یہ اس ایک دن فراخی کرنے کی وجہ سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ روزمرہ جو آپ دیتے ہیں اپنے گھر میں خرچ کے لیے، اس سے تھوڑا بڑھا دیا جائے۔ روزانہ کی زندگی میں جو نارمل ڈشز بنتی ہیں اس سے تھوڑی سی اچھی بنائی جائے، خرچ ہو۔ کیا فضیلت ہے کہ سال بھر فراخی کا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک عمل ہے کرنے کا، مستحب عمل ہے کہ اس کو اگر کیا جائے تو آپ سال بھر فراخی محسوس کریں گے، وسعت محسوس کریں گے، آسانی محسوس کریں گے۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اپنے گھر والوں پر روزانہ کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر شرعی کام ہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ روزے میں مخالفت کا حکم ہے، تو کتنے ایسے کام ہیں جو مسلمان غیر شرعی ہونے کے باوجود اس کو کر رہے ہیں اور عاشورہ کے دن کر رہے ہیں۔ خاص محرم کے مہینے ہی میں اور 10 محرم ہی کے دن شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنے کو کار ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ تشبہ بالروافض کی وجہ سے ناجائز ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، محرم میں سبیل لگانا، سبیل لگائی جاتی ہے، ہر آنے جانے والے کو پلایا جاتا ہے، شربت پلانا، اس سبیل، اس شربت پلانے کے لیے چندہ جمع کرنا، ورگنی جس کو مراٹھی میں کہتے ہیں، جب دوسرے لوگ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ہم سے لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان سے لیں گے۔ یہ ایک دن آیا ہے ایسا کہ ہم جمع کر سکتے ہیں، اصول کر سکتے ہیں رقم کو، اور کوئی ہم برا کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بھلا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے چندہ جمع کرنا اور اپنی رقم چندے میں شربت کے لیے دینا، اس سے دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 139۔ ایک ایسے عمل کو، ایک ایسے کام کو جو شریعت میں ذکر نہیں ہے، شریعت میں جس کی فضیلت نہیں ہے، جس کے کرنے پر نیکی کی بات بتائی نہیں گئی ہے، اس کو آپ دین سمجھ کے کرنے لگیں، شریعت سمجھ کے کرنے لگے، کار ثواب سمجھ کے کرنے لگے، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کرنے کے کام کرنا ہے، جن کاموں سے شریعت نے رکا کے رکھا ہے، منع کیا ہوا ہے، ان کو نہیں کرنا ہے۔ ابھی صبح ہی سے ہمارے اپنے مکان کے ارد گرد بلند آواز میں لاؤڈ میوزک کے ساتھ ماتم کی نعتیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والی نعتیں بجائی جا رہی ہے۔
جس کے اندر میوزک بھی ہے، جس میں غیر شرعی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کو بجایا جا رہا ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے، کیا سمجھ کر کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ ایک غیر شرعی کام کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، بدعت ہو رہا ہے، گمراہی ہو رہی ہے۔ اور ایسے بھی میوزک کا، ڈی جے کا بجانا ناجائز ہے۔ ہر وہ کام کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، آنے جانے والا مجموعہ متاثر ہوتا ہو، ان کے کانوں پر وہ آواز گراں گزرتی ہو، آپ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے شریعت نے بچا کے رکھا ہے، روک کے رکھا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ بہت محبت ہے، عشق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا عمل کیا جائے، روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، جو چیزیں فضیلت کی بتائی گئی ہیں ان پر عمل ہو، جو چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، ان سے بچا جائے۔ یہ جتنی بھی رسم و رواج کی چیزیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، شریعت میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات، جس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی، جس وجہ سے، اس وجہ کو آپ تلاش کیجئے کہ ایک ایسا نظام کہ جو حق پر مبنی نہیں ہے، باطل والا نظام ہے، ظلم و جبر والا نظام ہے، اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا کہ میرے رہتے ایسا کام نہیں ہوگا جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، میرے رہتے یہ نہیں ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ شہادت نوش کی ہے، شہید ہوئے ہیں، وہ جذبہ ہم بھی اوڑے کہ جب تک زندہ رہوں گا اسلامی تعلیمات پر عمل کے ساتھ زندہ رہوں گا، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جہاں جو ہوگا، مجھ سے جو بند پڑے گا اس کے خلاف وہ میں کروں گا، جس کو حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی غیر شرعی کام کو ہوتا دیکھے، منکر ہوتا دیکھے، گناہ ہوتا دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو استطاعت نہیں رکھ سکتا وہ زبان سے روکے، کہہ دے اپنی زبان سے کہ بھائی یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے، یہ غیر اسلامی کام ہو رہا ہے، کہہ دے اپنی زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھ سکتا وہ کم سے کم دل سے تو برا سمجھے، کم سے کم یہ تو اپنے دل میں لائے کہ یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، معصیت کا کام ہو رہا ہے۔ اگر دل میں یہ بات بھی نہیں آ رہی ہے تو اس سے کم ایمان ہی نہیں ہے، اس سے کم ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی چیزیں رسم و رواج کے لائن سے شریعت کے خلاف ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے، آپ کا حق ہے آپ اس کو روکیں، اپنی زندگی میں بھی اپنے آپ کو بچائیں، اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش ہو، معصیت بھری زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکریں اور کوششیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ساری زندگی مزاج شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔